بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہر طبقہ، چاہے وہ نچلی سطح پہ ہو یا اوپر کی سطح پہ ہو، پالیسی سازی کی سطح پر ہو یا عمل درآمد کے نظام سے جڑا ہو، یا عام آدمی جس کے روزمرہ کے معاملات ہیں، سب سے زیادہ بحث و مباحثہ پاکستان میں حکمرانی کے نظام پر کیا جاتا ہے، جس کو عمومی طور پہ ہم گورننس کا کرائسس کہتے ہیں۔ اور گورننس کے کرائسس کو تنقید کر کے لوگ بنیادی نیریٹو یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور جو روزمرہ کے معاملات ہیں، سہولیات ہیں، سروسز ڈیلیوری ہے، اس تک عام آدمی کی ایکسس جو ہے وہ بہت مشکل کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے، میں بار بار اس بات کا وکیل رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ گورننس کو ڈیل کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ سسٹم اس وقت دنیا نے اختیار کیا ہے یا ماضی کے حکمرانی کے نظام سے سیکھا ہے، وہ ہے ایک خود مختار، مضبوط اور مربوط لوکل گورنمنٹ کا سسٹم۔ جس ملک میں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا، وہیں پر آپ معاملات کی ڈی سینٹرلائزیشن کے ذریعے گورننس کے کرائسس کو ڈیل کر سکتے ہیں، یعنی مرکز سے اختیارات صوبوں کو، اور صوبوں سے اختیارات جو ہے ڈسٹرکٹ کو، اور ڈسٹرکٹ سے اختیارات پہ تحصیل، ٹاؤن اور یونین یا ولیج کونسل تک جائیں گے۔ اور آئین 1973 کا جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ اس کی جو شک ہے 140A کہتی ہے کہ اگر مقامی حکومتیں بنانی ہیں تو انہیں سیاسی، آئینی اور انتظامی خود مختاری یعنی مالی خود مختاری دینی ہوگی، سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری دینی ہوگی 140A کے تحت۔ اور ان کو اتنا خود مختار بنایا جائے گا کہ یہ لوکل گورنمنٹیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں خود فیصلے کر سکیں، اور اس نظام کے تحت ایک فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم، وسائل کی منصفانہ ایلوکیشن، اس کو انشور کیا جا سکے۔ اور یہ جو مارجنلائز گروپس ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نچلے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، محروم طبقہ ہے، اس کو سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی نظام سے مل سکتا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت چاروں صوبوں میں ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ ہے، عدم موجودگی ہے لوکل گورنمنٹ کی۔ ان کے انتخابات ڈیو ہیں، لیکن وہ انتخابات کرانے کے لیے صوبائی حکومتیں تیار نہیں نظر آتی۔ پھر آرٹیکل 32 ہے اس آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو کسان، مزدور، اقلیتیں، عورتیں، یہ جو جتنے لوگ ہیں، نوجوان، ان سب کو مؤثر نمائندگی دی جائے، ان کو امپاور کیا جائے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں 3-4 بنیادی مسئلے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک، پاکستان کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی کے طور پر لوکل گورنمنٹ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ بتا دوں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں گورننس کرائسس کے، اور یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے، سیاسی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کریں۔ لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، MNAs، MPS کے ترقیاتی بجٹ کا، جب تک اس خباثت کو ہم ختم نہیں کریں گے، یعنی یہ کام جو لوکل گورنمنٹ کے فنکشننگ کا ہے اس کو انشور نہیں کریں گے کہ یہ سارے کام یہاں ہونے چاہیے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ فنڈز میں، اس وقت تک لوکل گورنمنٹ کی ڈیبیٹ مضبوط نہیں ہو سکتی، نہ وہ سسٹم آ سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اور صوبائی سبجیکٹ کے تحت صوبائی حکومتیں جواب دہ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کئی سالوں سے صوبائی حکومتیں الیکشن نہیں کرا رہی، وفاق اس پہ بے بس ہے، وفاق کا کوئی رول ہی نہیں، اور جب تک آپ اس کا وفاق کا کوئی رول نہیں نکالیں گے، یہ کریں گے صوبائی حکومتیں اپنے قانون بنائیں گی، نظام چلائیں گی، لیکن 4-5 بنیادی اصول طے کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا اصول ہیں؟ وہ وفاق کو طے کرنا پڑے گا کہ کوئی صوبہ 140A کے تحت کی نفی نہیں کرے گا، ایک جو بھی قانون بنے گا وہ 140A کی کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، دوسرا آرٹیکل 32 کو پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ تو وفاق یہ نگرانی کرے گا کہ یہ جو قوانین بن رہے ہیں صوبائی سطح پہ، کیا یہ آئینی طور پر درست ہیں یا اس میں سکم ہے۔
دوسرا وفاق کا رول یہ ہوگا کہ وہ انشور کرے گا کہ ایک تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ الیکشنز اپنے ٹائملی ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ طے کر دیا جائے کہ جو ٹینیور ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس کو اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو ٹینیور ہے وہ سیم ہو. کیونکہ ہر آنے والی الیکٹڈ صوبائی حکومت اپنے سے پہلے موجود لوکل گورنمنٹ کا قتل کرتی ہے، اس پہ شب خون مارتی ہے، اسے معطل کرتی ہے، سسپینڈڈ کرتی ہے، اور پھر نئے انتخابات کرانے سے گریز کرتی ہے. تو یہ 3-4 باتیں جو ہیں، یہ وفاق کا ایک نظام ہونا چاہیے. یہ جو مشترکہ مفادات کونسل میں چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں، وہاں ایک ایجنڈا لوکل گورنمنٹ کی مانیٹرنگ کے کانٹیکس میں ہونا چاہیے. اور یہ وفاق کہہ دے کہ یہ 4 بنیادی پرنسپلز ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صوبے جو ہیں وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم بنائیں اور ہم اس کو مانیٹر کریں گے. اور اگر کہیں اس کی وائلیشن ہو تو وفاق اس کے اندر کوئی مداخلت کر سکے. اور اگر یہ سارا معاملہ آپ نے صوبوں کو دینا ہے تو ایم پی ایز، ایم این ایز اور پروونشل گورنمنٹ لیز انٹرسٹ اباؤٹ دا لوکل گورنمنٹ، اور اس کو اسٹرانگ کرنا ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، وفاق صوبائی حکومتیں ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں. ان کی سیاسی طاقت کم ہوتی ہے، ان کی مالی طاقت کم ہوتی ہے، ان کی انتظامی طاقت کم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں آنے دیں گے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو تعلیمی ماہرین ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں، ان کو ایک بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایک روایتی طریقے سے نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو ایک غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے. آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور ایک روایتی طریقے کے مقابلے میں جدید طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو لیڈ کرنا پڑے گا. وفاق کا اور صوبوں کے درمیان ایک مربوط سسٹم بنانا ہوگا. بیوروکریسی کے مقابلے میں الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ امپاور کرنا پڑے گا. آپ کو فیئر ڈسٹریبیوشن کرنی پڑے گی. یہ جو ابھی المیہ آ رہا ہے نا کہ ایک صوبے میں بیٹھ کے چند شہروں تک فنڈز کی تقسیم ہوتی ہے، باقی ساری جگہ پہ پسماندگی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بہت اچھے اچھے برینز ہیں، ان کو بھی یہ آواز اٹھانی چاہیے اپنی پارٹیوں کے اندر کہ ویئر از دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. عمران خان جو سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے، بات کرتے تھے اپنی اپوزیشن کے دور میں، اور کہتے تھے کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کی توجہ کا مرکز جو ہے ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی اس وقت ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ کا شکار ہے. وہاں کی صوبائی حکومتیں عمران خان کو بھی ڈوش دے جاتی ہیں، اور جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس میں نئے نئے تجربوں کی بنیاد پہ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ابھی تک سسٹم سامنے نہیں آ رہا. اور یہ خود وزیر اعظم عمران خان کی ناکامی بھی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ پر، اپنے دعوے پر، اپنے وعدے کے اوپر اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے جس طرح سے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک مضبوط سول سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے. وہ سول سوسائٹی جو حکومت پر، ریاست پر پریشر ڈالے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ریاست کے درمیان، شہریوں کے درمیان رشتے کمزور ہو رہے ہیں نا، حکمرانوں کے اور ریاست پر لوگوں کا جو اعتماد کم ہو رہا ہے نا، اداروں پر جو لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ ہے. یعنی اگر یہ آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں یوتھ کا کتنا بلک ہے، خواتین کا کتنا بلک ہے، ان لوگوں کو اگر اس نظام کا حصے دار بنایا جائے گا تو یہ مقامی سطح پہ، گراس روٹ لیول پہ ایک نئی لیڈرشپ کو جنریٹ کرنے کا سبب بنے گی. یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ایوالو ہوگا پاکستان کے اندر سے. تو اس لیے اس نظام کو خطرہ سمجھنے کی بجائے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اپنی ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر ڈیل کریں. اس ملک کے سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنی طاقت سمجھیں، اس کو کمزوری نہ بنائیں، اس کو اپنی ترجیح کا حصہ. اور جو لوگ بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ پہ ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹک محاذ پہ ہیں، چاہے وہ آپ کی رولنگ پولیٹیکل الیٹ ہے، چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی ہے، قانون ساز لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، جو لوگ بھی اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں ان کو ہمیں ہر سطح پہ اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. اور ان کو اکاؤنٹیبل کر کے ہم اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں اور اس ملک میں ایک شفاف لوکل گورنمنٹ کا قیام سامنے آ سکتا ہے.